السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس تھرڈ سبجیکٹ اردو، موضوع ہمسایہ، پڑوس، چیک اپ، عقل مند، کارنامہ ہمسایہ۔ اسلم اپنی امی کے ساتھ گھر میں اکیلا تھا۔ اس کے پاپا باہر گئے تھے۔ رات کو اچانک اس کی امی بیمار ہو گئی۔ اسلم تیسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ وہ چھوٹا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ امی درد سے چیخ رہی تھی۔ وہ دوڑ کے گوتم انکل کے پاس گیا۔ گوتم کا مکان سامنے تھا۔ اس نے آواز دی، گوتم انکل، گوتم انکل۔ گوتم جاگ گیا اور باہر آیا اور اسلم سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ اسلم نے کہا، انکل پاپا باہر گئے ہیں اور امی اچانک بیمار ہو گئی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا کروں؟ گوتم نے کہا، گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اندر جا کے اپنی بیوی کو جگایا اور اس سے ساری بات بتائی۔ گوتم اسلم کے ساتھ اس کے گھر آیا۔ اس نے اسلم کی امی کو سلام کیا اور پوچھا، کیا تکلیف ہے؟ اس نے بتایا کہ دم گھٹ رہا ہے، سینے میں تکلیف ہے، سر بھی چکرا رہا ہے۔ گوتم نے اسلم سے کہا، تم امی کے پاس رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ گوتم اپنے ایک اور ہمسایہ علی محمد کے پاس گیا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا، اس کو جگایا۔ ڈاکٹر باہر آیا، وہ گوتم کو جانتا تھا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، اتنی رات گئے، آپ کیسے آ گئے؟ گوتم نے بتایا، بھابھی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اس کا دم گھٹ رہا ہے، سینے میں تکلیف ہے اور سر بھی چکرا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں اٹھا لیں اور گوتم کے ساتھ ہو لیا۔ گوتم جب علی محمد کو اسلم کے ہاں لے گیا تو علی محمد نے پوچھا، یہ تو آپ کا گھر نہیں ہے؟ گوتم نے کہا، جی ہاں، یہ میرے ہمسایہ اکرم کا گھر ہے، وہ یہاں نہیں ہے، باہر گیا ہے، اسی کی گھر والی بیمار ہے۔ گوتم علی محمد کو گھر کے اندر لے گیا۔ اسلم نے ڈاکٹر علی محمد کو دیکھا تو خوش ہوا۔ ڈاکٹر نے اسلم کی امی کو دیکھا، انجیکشن دیا اور دوا کھلائی۔ اسلم کی امی کی حالت بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا، بھابھی اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، لیکن کل آپ ہسپتال آ کے خود کا چیک اپ ضرور کرائیں۔ ہاں، یہ دوا 4 گھنٹے کے بعد لیجیے، میں صبح آ کے دوبارہ دیکھوں گا۔ اسلم نے ڈاکٹر انکل کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی امی اب آرام سے سو رہی تھی۔ گوتم نے کہا، اب آپ کی فیس؟ ڈاکٹر نے کہا، بھائی صاحب، اگر آپ اپنے ہمسایہ کے لیے رات کی نیند چھوڑ کر میرے گھر آ سکتے ہیں تو میں بھی اکرم کا ہمسایہ ہوں۔ گوتم نے کہا، یہ تو میرا فرض تھا، اگر میں باہر گیا ہوتا اور میری بیوی بیمار ہو جاتی تو اکرم یہی سب نہ کرتا۔ ویسے یہ سب اسلم کا کارنامہ ہے، بڑا عقل مند لڑکا ہے، یہ نہ تو بولا، نہ تو مجھے معلوم بھی نہ ہوتا۔ اسلم نے کہا، واہ انکل، آپ کو نہ بلاتا تو کیسے بلاتا؟ رشتہ دار تو دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں اور کون ہو سکتا تھا؟ گوتم، شاباش بیٹے، شاباش ہمسایہ، اگر ایک دوسرے کے کام نہ آئیں تو پڑوس میں رہنے کا کیا فائدہ؟ اب تم امی کو آرام کرنے دو، 4 گھنٹے کے بعد ان کی دوائی کھلانا مت بھولنا۔ میں ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ اسلم اس کے ساتھ دروازے تک آیا۔ اس نے ان کا شکریہ ادا کر کے انہیں سلام کیا اور پھر دروازہ بند کر کے اندر چلا آیا۔ پیارے بچوں، اس سبق کا معنی جو ہے، یعنی اچھے ہمسایہ ہونے کا، جو اس سبق کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ ہمسایہ ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی خوشی میں، ایک دوسرے کے غم میں جو ہے سب کو ہاتھ بٹانا چاہیے۔ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں، اس کی خوشی میں، اس کے غم میں، اس کے باقی دکھوں میں، باقی پریشانیوں میں، تو وہ اچھے ہمسایہ کہلاتے ہیں۔ جیسے یہ کہانی ہم نے پڑھی تو اس کا جو معنی ہے، جو اس سبق سے ہمیں سیکھ ملتی ہے، وہ یہی ملتی ہے کہ ہمیں اچھا ہمسایہ بننا چاہیے اور اچھا ہمسایہ بن کے رہنے کی ضرورت ہے۔